میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے، ذرا سارے مل کے پڑھ لو، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا دا غر ولی ہے۔ پڑھ لو ذرا سارے مل کے، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا دا غر ولی ہے۔ نبی پاک دی تباہ کی تھی، کرنے دا حق ادا کر دیتا ہو، ساری زندگی غلامی رسول دے اندر گزاری، اتباع رسول دے اندر گزاری۔ کون مولا علی شیر خدا ہو؟ بندے دا پہلا تعارف اس جہان دے اندر او دا نسبی تعارف ہوندہ ہے کہ او دا نسب کیسا ہے، قبیلہ کی ہے۔ حضرت مولا علی دی عظمت میں کی بیان کراں، جنہاں دے خاندان دی عظمت جبریل امین آکے بیان کر دیں، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حضرت جبریل امین آکے عرض کر دیں، سونے میں پوری کائنات دیکھیے، رب دی پوری کائنات اندر میں جبریل امین نے کوئی خاندان تواڈے خاندان بنو ہاشم جیا نہیں دیکھی آؤ، تواڈا خاندان آلائے اللہ نے عظمت عطا کی دیئے، رب ذوالجلال نے تواڈے خاندان بنو ہاشم نو بڑی عظمتاں نوازی ہے کہ حضرت جبریل امین جس خاندان دی عظمت بیان کرن، میں اس خاندان دی عظمت کی میں بیان کراں، یہ نسبی تعارف ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا دا انہاں دا نکاح حضور دی پیاری لختے جگر سیدہ خاتون جنت دے نال ہوئی ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے اولاد کیسی عطا کی تھی، ایک بیٹے دا نام حسن، دوسرے دا نام حسین، جنہاں دی عظمتاں رسول خدا اپنی پاک زبان چو بیان کرن۔ اے مولا علی دے بیٹے بھائی جعفر بن ابی طالب جنگ معتج قربان ہون، چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ وے، کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے حضرت مولا علی شیر خدا دا۔ اسی جو ذکر کر دے ہاں انہاں دی شان بلند کرن لئی نہیں کر دے، اپنے بخت سوارنے واسطے کر دے ہاں کہ انہاں دا ذکر ساڑھے حصے دے اندر آگیا ہے۔ اللہ نے ساڑھیاں زباناں نو اے توفیق عطا کی دیئے، او سستی دا ذکر کر رہے ہوں جنہاں نبی پاک نے خود محبت کی دیئے، خود پیار کیتا ہے۔ فرمایا علی جدوں تبوک والنبی پاک جان لگے، علی تو مدینے رہنا ہے، تینوں میں مدینے چپڑا نائب بنا کے جا رہی ہوں۔ مولا علی کے حضور میں جنگ جوں ہاں، سرکار میرا بھی نال دل کر دے تبوک دے اندر جاواں، میں بھی میدان جنگ اندر لڑاں۔ فرمایا علی تیری میرے نال او نسبت ہے جڑی موسیٰ علیہ السلام نو ہارون علیہ السلام دے نال نسبت دی، فرق صرف اتنا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ہارون نبی سن، مقام نبوت دے اوپر فائزن، اپنی نسبت ہوئی ہے جڑی موسیٰ نو ہارون دے نال نسبت دی۔ حضور اپنی زبان نال مولا علی دی عظمت بیان کر رہے ہیں، انہاں دا مرتبہ اپنی پاک زبان نال ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں کی عظمت بیان کروں جنہاں دے متعلق سرکار فرمان انا مدینۃ العلم والی البابغا، میں علم دا شہر ہوں، علی اس دا دروازہ ہے، میں حکمت دا شہر ہوں، علی اس دا دروازہ ہے۔ فرمایا میں بسم اللہ دی بے دے تھلے جڑا نقطہ ہے اے دی اگر تشریح کراں 70 اونٹ کتاباں نہیں چک سکدے، اتنا علم ہے حضرت مولا علی شیر خدا نو، اتنی شان اللہ نے عطا کی تھی ہے۔ حضور جدو معراج دی راتی اللہ دے حضور حاضر ہوئے، پھر جنت دے اندر گئے، جنت سرکار نے ایک جبہ مبارک دے کے آؤ، فرمایا مولا میں جبہ لے کے زمین تے جانا چاہنا، محبوب میں روک دا نہیں، اے جبہ لے جاؤ، لیکن سونے تو کیڑا اپنے کول رکھنا ہے، تو ہی تا اپنے کسی غلام نو اگے دے دینا ہے۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ، ذرا تھوڑا یا دب کے کہہ لو سبحان اللہ۔ اللہ تا جاندہ ہے نا اپنے محبوب دیاں داواں،
فرمایا سونیا تو کیڑا کور رکھنا ہے، تو تا اپنے کسے غلام نو دے دینا ہے، ہاں دے دیں اپنے کسے غلام نو، پر اس نو دیں جڑا میرے راز تک پہنچے، جڑا میرے راز تک پہنچے اس نو یہ دے دیں۔ نبی پاک معراج تو واپس آئے، او وقت بھی آیا ایک دن حضور نے جبہ جناب صدیق اکبر دے سامنے کیتا، فرمایا ابو بکر اے او جبہ جڑا معراج دی راتی میں جنت دے وچوں لے کے آیا، اگر اے برکت والا تینوں دے دیاں کی کریں گا؟ حضور میں صداقت عام کر دیاں گا، سچائی پھیلا دیاں گا، عام کر دیاں گا۔ فرمایا اچھی سوچ ہے ابو بکر، سوچ چنگی ہے، پر اللہ دے راز تک نہیں پہنچ سکی ہو، حقیقت نو نہیں پہنچ سکی ہو۔ ایک ہوئی جبہ حضرت عمر دے سامنے کر دیتا ہو، فرمایا عمر اگر اے جبہ میں تینوں دے دیاں برکت آڑا ہو، کی اس تو استفادہ برکتاں کیویں حاصل کریں گا؟ حضور میں عدل عام کر دیاں گا، عدل عام کر دیاں گا روئے زمین دے اوپر۔ فرمایا سوچ اچھی ہے لیکن راز خدا تک نہیں پہنچ سکی ہو۔ حضرت عثمان دے سامنے کیتا ہو، فرمایا عثمان اگر اے جبہ تینوں دیتا جائے برکت آڑا ہو، کی اس تو استفادہ حاصل کریں گا، کی اگے امت نو فائدہ پہنچائیں گا؟ سونے میں حیا نو عام کر دیاں گا، بے حیائی موقع دیاں گا۔ فرمایا عثمان اچھی سوچ ہے۔ یہی جبہ حضور نے حضرت مولا علی دے سامنے کیتا، فرمایا معراج دی راتی لے کے آیا اے برکت والا جبہ ہے، اگر تینوں دے دیتا جائے اے علی کی اس تو عام کی کریں گا، کی اس تو برکتاں دے فوائد حاصل کریں گا؟ حضور میں لوگاں دے راز پوشیدہ رکھاں گا، لوگاں دے راز نہیں کھولاں گا۔ فرمایا علی جبہ لے لے، تو ہی رب دے راز تک پہنچ سکیا ہے۔ بڑے بڑے جید علماء نے اس واقعہ نو کتاب اندر لکھی ہے، سنی ہوئی بات نہیں پیار کردہ، پڑھی ہوئی بات آپ دے سامنے بیان کر رہا۔ جید علماء لکھ دیں حضور جبہ دے کے فرمایا لے لے، تو ہی اللہ دے راز تک پہنچی ہے، تو رازاں نو پوشیدہ کریں گا، نہ کسی دا راز کھولیا کر۔ کوئی امانتاً تیرے نال گل کرے، یہ امانت ہے، کسی نے تیرے نال اپنا راز کھولیا ہے، خاص خلوت دے اندر تنہائی اندر بہ کے مجلس دے اندر دو تین افراد دی مجلس اندر جڑیاں خاص گلان کاروبار دے متعلق خاندان دے فیصلیاں دے متعلق جڑا بندہ گل بار جا کے کرے وہ خائن ہے، خیانت کردہ ہے، امانت دے اندر خیانت کردہ ہے، راز نو ظاہر کردہ پی ہے۔ ایک اتھوں دا اصول ہے کہ راز عام کیتے جان، لوگاں تک پہنچائے جان۔ فرمایا میں لوگاں دے راز پوشیدہ رکھاں گا۔ فرمایا علی تو اللہ دے راز تک پہنچی ہیں، اے جبہ تینوں ہی دیتا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ کتنی عظمتاں پھر حاصل کیتیاں مولا علی شیر خدا، اویو جبے تو برکتاں کی میں حاصل کیتیاں۔ لوگ اکٹھے ہو کے آگے حضور دریائے فرات چڑھ گیا ہے، اگر کوئی انتظام نہ کیتا گیا پانی جوش مارے گا، علاقے تباہ ہو جان گے، وستیاں تباہ ہو جان گیاں۔ مولا علی نے جبہ پہنے آئے، ہاتھ دے اندر آسہ مبارک پکڑے آئے، جبہ رسول پہنے آئے، جڑا حضور دی بارگاہ جو تحفہ ملے ہے، دستار رسول سر دے اوپر سجائی، 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کر کے فرات دے کنارے تے آگے، ہاتھ دے اندر آسہ مبارک ہے، 1 فٹ نیچے آسہ مبارک رکھ کے فرمایا اے لگ دریا دا پانی نیواں کر دیئے گزارا ہو جائے گا، اتنا پانی نیواں ہو جائے گزارا ہو جائے گا۔ انہاں کہا نہیں جی گزارا نہیں ہوئے گا۔ آپ نے 2 فٹ نیچی آسہ مبارک رکھی آؤ، فرمایا اتنا دریا دا پانی نیواں ہو جائے گزارا ہو جائے گا۔ نہیں حضور گزارا نہیں ہوئے گا۔ 3 فٹ تھلے رکھیا، آج کہن دن ولی کر کچھ نہیں سکدے، اللہ دی عطا نال سب کچھ کر دیں۔ میں دکھانا ہندوستان دا چوٹی دا علامہ اپنی کتاب اندر اس بات نو لکھ دے، 3 فٹ نیچے آسہ مبارک رکھ کے فرمایا کہ خود دا پانی نہیں، ٹوئے دا پانی نہیں، کسے گڑے پانی نہیں کڑا، دریا پیا چل دے جدیاں لہراں دیاں آواز آ رہی ہیں۔ 3 فٹ نیچے آسہ مبارک رکھ کے فرمایا اتنا پانی نیواں کر دئیے گزارا ہو جائے گا۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا۔ لکیر کھچ دیتی آسہ مبارک نل، فرمایا جاؤ جا کے دیکھ لو اگے بھی اس تو تے فرات دا پانی نہیں آ سکتا۔ اتنی عظمتاں، نماز بھی پڑھی، نفل بھی پڑھے، پھر دعا کی تھی، حضور دا جبہ مبارک بھی پہنے آئے، امت دی بھلائی پہ کر دیں۔ اندازہ لگاؤ میں نہ دی عظمت کی بیان کراں،
جنہ دی زندگی دا ایک لمحہ خوف خدا دے اندر گزری آوے، اللہ دے ڈر دے اندر گزری آوے۔ آج بندے نہ لین دین مولا علی شیر خدا دا، لیکن آپ دی سیرت پاک تے عمل نہیں کر دے۔ مولا علی کہن دین کسے جگہ شراب دا ایک قطرہ گر جائے، فرمایا شراب دا ایک قطرہ گر جائے، پھر اس جگہ تے دریا چلے، دریا خشک ہو جائے، فرمایا پھر گھا اگ گئے، او تو گھوڑا یا اونٹ گھا چر جائے، میں اس جانور دی سواری نہیں کرانگا جیڑا اس جگہ تو گھا کھا لے جیتے ایک قطرہ شراب دا گرے، پھر دریا چلے، پھر دریا خشک ہوئے، گھا اگے تے جانور کھا جائے، او دی سواری نہیں کرانگا۔ اے تقوی مولا علی دا، فرمایا کسے کھو دے اندر ایک قطرہ شراب دا گر جائے، کھو خشک ہو جائے، اوتھے مینار بن جائے، اوتھے اذان دلوانی پسند نہیں کرانگا۔ اے مولا علی دا تقوی، اس قدر مضبوط تقوی دے مالک نے آج نام مولا علی دا لے آ جائے، لمیاں لمیاں لٹارا کے بھانگ بوٹی تے چرس پی کے دین دی مخالفت کی دی جائے، شریعت دیاں دھجیاں داڑیاں جان، نام مولا علی دا نہ لے کے ان ہستیاں نو بدنام نہ کر جنہاں دی زندگی دا ایک لمحہ اللہ دی یاد دی اندر گزری آئے۔ فرمایا میں سواری دی ایک رکاب اندر پیر رکھنا، قرآن دی تلاوت شروع کرنا وا، دوسری رکاب اچ پہنچن تو پہلے والناس تک پڑھ جانا وا۔ اسے لیدہ سی مولا علی دا ذکر کر کے کہنے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، مل کے ذرا سارے پڑھ لو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ تسی پڑھ لو ذوق نال، دو چار بندے ٹھلے پہ بول دیں، میں اس لئے تو انہوں دس دیں ہاں تاکہ تو انہوں پتہ لگے۔ میں راتی ایپٹا بعد سی تقریر تو وہ پہاڑا ہیں پروگرام سی، پھر ساری رات سفر تے ان پہنچی ہیں، ایک جمعہ پڑھا ہیں تک دوجہ بیان کر رہے ہیں، دو چار بندے انج ٹھلے بیٹھے نے، میں نے انج لگتا ہے اگے کو کاف دیاں پہاڑیاں تو آئے ہیں۔ تو دی بھی پڑھ لو، مولا علی دا ذکر عبادت ہے، ذرا دب کے آخو سبحان اللہ، پیار نال کہہ لو ذرا سبحان اللہ، ذرا تھوڑا یا دب کے کہہ لو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی لئیے تو ماشاءاللہ ایتھے عزیز داری ہے بڑا، اتھے حضور اللہ اور اس دے رسول دی یاد مسجد نال تعاون مدارس نال دینی کام کا دے، اللہ نے برکتاں دے۔ اے میں اس لئے نہیں کہا سی میں نے تو اچانک نظر پہ آگی دے، محبت نال کہہ لو سبحان اللہ، ذرا مل کے سارے پڑھ لو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، تھوڑا جیا زور نال پڑھو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی اہل وفا نو دعوت ذرا پڑھو مل کے، اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی محبت نال پڑھو، ذکر علی عبادت ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے جو مسکرا کے پکارا، زور نال مولا علی دا نالو، میں نے جو مسکرا کے پکارا، آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ اس انداز نال پڑھ لینا برکت لئی کے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا،
پڑھنا قصیدہ حق دے عقیدت نال پڑھو میرے لئی نہ پڑھو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا زہرا دا شاغر پیران دا پیر میں نہیں کہہ رہا مجدد پاک کہنے ولی ادھوں تک ولی نہیں بندا جب تک مولا علی مور نہ لا دین میں نہیں کہہ رہا مجدد پاک ہی نہیں صرف کہہ رہے تفسیر ابن کثیر پڑھ تفسیر مدری پڑھ جب تک مولا علی مور نہیں لاندے سن پہلیاں امتاں دے ولی بھی روح مرتضی کولوں فیض حاصل کر دے رہے ہیں اس لیے اسی کہنے ہیں زہرا دا شاغر پیران دا پیر زہرا دا شاغر پیران دا پیر میں کیا دساواں او کتنا امیر تحتو سراتو عرش اولا تائیں جدو بندہ رب دا ہو جاندہ ہے پوری کائنات دی ہو جاندی ہے تحتو سراتو عرش اولا تائیں سارے دا سارا رکبان علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا شیر تیدی اور بھی ہیں لیکن شہادت دا ذکر بھی میں کرنا چاہنا ایک دو شیر پڑھ لیے لیکن ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے او زہرا دلالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے او زہرا دلالے نانے دے دین تو گلہ کرنیاں سوکھیاں دعوے کرنے سوکھل نانے دے دین تو گردن کچائی نانے دے دین تو گردن کچائی کیڑا عظیم کن بائی علی دا پڑھنا قصیدہ آخری باری پڑھو سارے مل کے پڑھنا قصیدہ حق دے مل کے لگاؤ نعرہ علی دا اے مولا علی شیر خدا دا تقوی ہے اس قدر عظیم تقوی اللہ رب ذوالجلال نے آپ نو عطا کیتا ہے اصحاب دا مجمع ہے فرمایا تین چیزاں بڑیاں مینوں پسند نے حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے تین چیزاں مینوں بڑیاں پسند نے پہلے نمبر تے فرمایا میرا دل کردہ ہے کہ گرمیاں دے روزے ہون آج ساڑی زبان تے گلاں ہوندیاں یار موجاں لگیاں روزے سردیاں والوں آ رہے ٹھنڈے موسم دے اندر روزے آ گئے لیکن ذوق عبادت دیکھنا انہاں لوگاں دا عبادت دا ذوق دیکھنا فرمایا مینوں یہ چیز بڑی پسند ہے روزے سردیاں دے اندر ہون شدت دی گرمی دے اندر روزے ہون گرمیاں دے روزے رہن یعنی سردیاں والا ہون یہ چیز مینوں پسند ہے یہ نہ لوگاں دا ذوق عبادت ہے یہ مجبور ہو کے عبادت نہیں کر دے رب دی محبت سرور نال کر دے دوسرے نمبر تے فرمایا یہ بھی چیز میں نو پسند ہے میں کلا کھانا کھانا پسند نہیں کردا میں دعا کرنا کہ مولا مہمان بھیج دے مولا مہمان بھیج دے جیڑا میرے نال مل کے دسترخوان تے بہ کے کھانا کھائے تیسرے نمبر تے مولا علی فرمانے یہ بھی چیز میں نو پسند ہے میں کہنا میرے مقابلے دشمن کمزور نہ آئے مضبوط دشمن میرے مقابلے دے اندر آئے میں علی دعا کرنا کہ کمزور بندے نلوا نہ پے طاقتور بندہ میرے مقابلے دے اندر آئے طاقتور نل مقابلہ کرنا علی نو بڑا ہی چنگا لگدا ہے
اج جو حالت ہے مسلماناں دی او تسی جان دے ہو، اہل حرم تو کر چکے بیعت یزید کی، اہل حرم تو کر چکے بیعت یزید کی، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، آج امام دی للکار دی ضرورت ہے، او للکار کی میں آئے گی؟ مولا علی نال سچی محبت اگر کیتی جائے، اولاں دے افکار اور اقوال اور فرامین و عملی جامع پہنایا جائے، اے حقیقت عیاں ہو جائے گی، او ویلا دور نہیں، انہاں دی منافقت عرب دے اج دے حکمراناں دی واضح ہو جائے گی کہ فلسطین دے حق اندر کیوں نہیں بول دے، انہاں نوں پتہ قبلہ اول ہے، اگر اتھے دے حالات ٹھیک ہو جائے تے بندے مکہ مدینہ تو بعد دوسرا نمبر اس دھرتی دا ہے جیدے متعلق حضور نے فرمایا ہے یہ سفر کرنا ہوئے اللہ دے گھر بیت اللہ لی کرے ہو، مسجد نبوی لی کرے ہو، تیسرے نمبر تے نہ لے کے فرمایا مسجد اقصی لی کرے ہو، اے نہیں چاندے مسجد اقصی فلسطین دی دھرتی تے امن ہو جائے، اے کہندے بندیاں دا رجحان نہ ور رہے، ڈالر تے ریال انہاں نوں لبدے رہن، اس لئی اپنی ذات دا مفاد ہے، مسلماناں دا قتل عام پیاند ہے، اس پاسی اگر چلا گیا بات لمبی ہو جائے گی، میں کی عظمت بیان کراں، مولا علی شیر خدا دی رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، آپ گلاں جان دے سن جڑیاں حضور دی پاک زبان چو نکلیاں سن، ایک دن نبی پاک نے فرمایا علی تینوں پتہ ہے بدبخت بندہ کون ہے؟ حضور جی نے صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو زخمی کیتا، فرمایا دوجا بدبخت اس امت دا کون ہے؟ تینوں پتہ ہے؟ مولا علی خاموش ہو گئے، یہ ادب رسول ہے، خاموش ہو گئے، سرکار فرمایا علی اس امت دا بدبخت بندہ ہوئے گا جڑا تیری داڑھی خون نہ رنگ دے گا، او اس امت دا بدبخت بندہ آئے گا، ماہ سیام آیا ہے، رمضان دا مہینہ آیا ہے، آپ نے کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر منبر تے خطبہ دے کے فرمایا او ویلا دور نہیں جدو میری شہادت قریب ہے، میں شہادت بالکل قریب پیا دیکھنا، ابن ملجم نو دیکھ کے کہنا اے بدبخت اپنے میرے خون نال اپنے ہتھاں نو رنگے گا، ایک دن کسی ضرورت لی ابن ملجم خارجی آیا، اے مصر تو آیا سی، حضرت عثمان دیاں قاتلاں دے نال حضرت عثمان دی شہادت تو بعد گیا نا، اسلام دشمن بندہ کوفے دے اندر آگے کوفے جرائن لگ گیا، ایک دن مولا علی کول کسی ضرورت لئی آیا، دشمن دی ضرورت بھی پوری کر دی تھی، جدو دی درست ضرورت پوری کی تھی، اے جا رہی ہے واپس، فرمایا لوگوں دیکھ لو اے وہ بندہ جڑا میرے تے حملہ کرے گا، اے میرا قاتل ہے، اے تھے قاتلہ دیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں جا رہی ہیں، کیسا نظام ہے، کیسا حسن اخلاق ہے، سنگی کہنے لگے جی حکم دیو دی گردن لا دیئے، انہوں گرفتار کر لئیے، فرمایا نہ تا انہیں حملہ کیتا ہے، نہ یہ کوشش کیتی ہے میرے تے وار کرن دی، نہ انہیں قتل کیتا ہے، قصاص بدلا او دے تو لیا جاندہ ہے جنہیں حملہ کیتا ہوئے یا قتل کیتا ہوئے، اے دا تا ارادہ ہے جڑا میں توانوں دس دیتا ہے، ہون رمضان دا مہینہ ہے، ایک روزہ حضرت امام حسن رکھ دین، اے دری رات گزار دین، دوسرا دن آ جاندہ ہے، افطاری ٹائم امام حسین دے گھر آ جاندین، پھر ایتھے رات گزار دین، اگلے دن دی شام آندی ہے، اپنی بیٹی سیدہ زینب دے ویڑے دے اندر چلے جان دل، عبداللہ بن جعفر دے گھر چلے جان دل، اے تھے رات گزار دل، اے معمول ہے، انج ویڑا گزردہ جا رہی ہے، ٹائم گزردہ جا رہی ہے، او رات آ گئی ہے، 19 رمضان مبارک دی رات ہے، جن دی صبح آپ دیو پر حملہ آیا ہے، ساری رات مولا علی شیر خدا ستے نا، جدو ادھی رات دا ویڑا ہے، آپ باہران دل، آکے بار بار نگاہ آسمان نال چکے کہن دن اے اوہی رات ہے جڑی رات میں نو شہادت دے قریب لے جائے گی، جس رات دی صبح میں نو شہادت دے مرتبے تک لے جائے گی، گھر والے حیران سن، شہزادیاں حیران سن، اے در تہجد دا ویلا مقدہ جا رہی ہے، مؤذن نے جدوں فجر دی اذان دی تھی، معمول دے مطابق نکلے، خادم نال ہے، بازار اندر جویں آواز بلند کر دے دن، الصلاۃ خیر من النوم، او لوگو اٹھو نماز نیند تو بہتر ہے، نماز نیند تو بہتر ہے، اے آواز لاندے جا رہے ہیں، آج کسی نو نماز کہنا ساڑے لی بوجھ بن گئی ہے کہ نماز پڑھ لیا کر، شاہ ولایت ہے، داماد رسول ہے، شیر خدا ہے، کتنی عاجزی ہے، بازار اندر آواز بلند کر دے جاندے، اٹھو لوگو نماز نیند تو بہتر ہے، بدخان روڑا پایا بازار اندر، خادم پوچھتا حضرت جی کی وجہ ہے، اگے بھی اتھوں ہی لنگ دے ہاں، کدی
دی بدخانے جی شور نہیں پایا. فرمایا میری موت دے مرثیے پیاں پڑھ دیاں, اے کہندیاں علی جاتا رہے ہو پر پیدل چل کے نہ رستیاں تو واپس نہیں آؤ گے. ایک اللہ جان دے دن اے امتحان ہے نہ ہستیاں دا, امتحان اندر کامیاب ہوئے. مولا علی گزر دے جا رہے ہیں, اے در بے ایمان ابن ملجن قطامہ نامی عورت دے مطالبے دیو پر زہر دے اندر تلوار یا خنجر بجا کے پٹی دے اندر پہلے تلوار نو تیز پکھایا, پکھان تو بعد نو زہر اندر بجایا, ہن چھپا کے مسجد کوفہ دیاں داخلی دروازیاں تے کھڑائے. اے در مولا علی دی آواز دیاں کناں دے اندر آ گئی. ڈردا بھی پیا کیویں سامنا کراں, کیویں سامنے آواں. آ مسجد دے اندر داخل ہوئے, فجر دی نماز دیاں سنتا نیت لیاں. اے درے بدبخت ہن جان گیا, ہن سامنا آسان ہو جائے گا. نیڑے آ کے جدوں تلوار دا وار کیتا, آپ دی پیشانی مبارک نو تلوار نے چیریا. داڑھی مبارک دا جدوں خون آیا زمین تے گرے, چیخ نہیں ماری. فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے. صوفیاء کہندے نے نعرہ مسجد کوفہ دے اندر مولا علی مار گئے. فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے. لگے ضرب نکلے خون دا نعرہ لگدا رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے. کہندے وجہ کی ہے جڑا چھوٹی عمر تو اللہ نال محبت تے پیار دا رشتہ جڑیا ہے, آج جو کامیابی دے درجے تے پہنچ گیا ہے, آج جو امتحان اندر کامیاب ہو گئے. میاں صاحب کہندے نے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے, آج توڑ چڑھ گیا ہے. ساری زندگی وفاواں اندر محبت الہی اور عشق رسول دے اندر گزری ہے. آج جدوں تلوار دا وار ہویا ہے فرمایا کامیاب ہو گیا, آج کامیاب ہو گیا. دنیا دے امتحان اندر علی کامیاب ہو گیا ہے. رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے. مولا علی نے دسیا لوگو کامیابی دولت دا نام نہیں, تخت اور تاج دا نام نہیں, کامیاب او بندہ جڑا دنیا تو ایمان سلامت لے جانا ہے. فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے میں علی کامیاب ہو گیا. ادھر زمین تے آئے بدبخت ابن ملجم نو لوگاں گرفتار کر لیا. امام حسن آئے, اے منظر دیکھیا روئی جانن, امام حسین بھی روئی جانن. ادھر داڑھی مبارک خون نال تر ہو گئی. فرمایا میرے رسول دی پاک زبان چوں نکلیاں یا گلاں جو پوریاں آ گئیاں. بدبخت نے میرے تے حملہ کر دیتا ہے جیدے متعلق حضور اپنی پاک زبان جو ارشاد فرما کے دن فرمایا بیٹا حسن میری فکر چھوڑ دیو, مصلی امامت تے ہو جاؤ, فجر دی نماز لوگاں نو کروا. اللہ دے گھر اندر نماز ہونی چاہی دیئے. اے نہیں کیا جلدی حکیم کو لے جاؤ, مرہم تے پٹی دا انتظام کیتا جائے. میں کتاب اندر پڑھے آئے جدو امام حسن مصلی تے آئے زخمی حالت اندر مولا علی نے نماز نیت لئیے. کتنا پیارے نانو نماز نل. بعد اندر ایک کمبل لے آندہ گیا, اس کمبل دے اندر مولا علی نو لٹایا گیا. ایک پاس اس کمبل نو امام حسن نے پکڑیا, دوسرے پاسوں امام حسین نے پکڑیا. اٹھا کے جدوں گھر چ لے کے آئے, گھر دے سین اندر مولا علی نو لٹایا. اے در دن چڑھ چکی جی. فرمایا میرا منہ مشرق وال کر دیو, منہ مشرق وال کر دیتا. فرمایا آج دی صبح 19 رمضان دی صبح نو مخاطب ہو گے. مولا علی فرمایا 19 رمضان دی صبح تو گواہی دین دی ہے یا نہیں دین دی, گواہ بن جا. اللہ دی بارگاہ چ اس چیز دی گواہی دینی ہے جس دن دا میں اللہ اور اس دے رسول نال اپنا تعلق جوڑیا ہے. نبی پاک نال پہلے دن جس دن دی نماز پڑھی ہے اس دن تو لے کے آج 19 رمضان دی فجر تک, اے 19 رمضان دی صبح تو گواہیں اللہ کول بھی گواہی دینی ہے. کوئی صبح علی نے انج نہیں گزاری کہ میں ستا ہوا میرے تے سورج چڑھ جائے یعنی دن چڑھ جائے, علی بستر تے ہوئے, کیا تو گواہ نہیں شاہد نہیں. جس دن بھی صبح ہوئی ہے علی اللہ دے ذکر دے اندر مصروف ہوندا ہے.
کوئی صبح سو کے نہیں گزاری اسلام لے آن تو بعد آج دن تک فرمایا ہر صبح اللہ دی یاد اندر گزریے مالک دی رضا اندر گزریے تو گواہ ہو جائیں اے گل کرن تو بعد اپنی پیشانی زمین تے رکھ دیتی اے کیسے شاکر لوگ نے کیسے صابر لوگ نے رو کے کیا مولا جدوں دا تیرے رسول نو منیا میں شریعت دیاں دھجیاں نہیں اڑائیاں احکام منن شریعت دے احکام منن تیرے حکمان نو منیا تیرے رسول دیاں حکمان نو منیا زخمی حالت دے اندر لے ادھر حکیم نو بولایا گیا آلہ حکیم آکے جدوں نے مولا علی دیاں زخمان نو دیکھیا رون لگ گیا یہ طریقہ سی عرب دا انہیں اپنے سر تو دستار اتار کے سیڈ تے رکھ دیتی کہندہ جنیاں ضربان لگیاں یہ تا زہر علودہ خنجر یا تلوار دیاں ضربان جنیاں آپ نو لگ گئیاں مولا علی فرمایا یہ تا شہادت تک لے جان گیاں ویگ بھی گزر گئی 21 دی جدوں صبح آئی گھر امام حسن دے فرمایا بیٹا حسن دروازہ بند کر دیو ایک روایت اندر میں پڑھی ہے فرمایا دیکھ حضور دی آمد ہو گئی ہے اور دیکھ فرشتیاں دی جماعت بھی آ گئی ہے دروازہ بند کروائے امام حسن کہندے اسی باہر دروازے تے کھڑے ہاں اندر آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے آواز کننا اندر پئی تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہ ناستیاں دی سیرت ہے یہ سنداز لڑونا زندگی گزاری ہے انہاں دا آنا کتنا آلہ دنیا چ رہنا کتنا آلہ فرمایا میں کوئی صبح بھی جس دن دی حضور نال پہلے دن دی نماز پڑھیے اس دن تو لے کے یعنی وہ نفلی نماز جدو پنجاں دا بھی حکم نہیں سی نفلی نماز جس دن دی پڑھیے اس دن تو لے کے آج دن تک کوئی صبح میں انج نہیں ہون دیتی کہ میں ستا پہ آواں دین چڑھ جائے میری جاگ دیاں صبح ہوئی بچیاں وصیتیں کیتیاں سن فرمایا اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا او دے غضب تو ڈرنا ہے او دے قہر تو انج ڈرنا ہے کہ جے روئے زمین دیاں لوگاں دے گناہ بھی لے کے چلے گے او دا غضب غالب آگے آکے اگر روئے زمین دیاں لوگاں دیاں نیکیاں بھی لے کے چلے گے او دا قہر تے غضب غالب آگیا تے توڑیاں نیکیاں قبول نہیں کرے گا فرمایا انج ڈرنا ہے فرمایا وہ دی رحمت تو امید انج رکھنی ہے کہ زمین آلیاں دے گناہ بھی لے کے چلے گئے تے معاف کرن تے آیا تے معاف کر دے گا ڈرنا بھی ہے وہ دی رحمت تو نا امید بھی نہیں ہونا کہ بچیاں نو وصیتہ کر گئے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ساڑلی پیغام ہے آپ نے جویں امت رسول نو ہدایت دا سبق دیتا عید آلے دن سکی روٹی مولا علی کھا رہے سی پانی ڈبو ڈبو خادمہ پوچھی حضرت کی وجہ آج تا عید ہے آج بھی سکی روٹی فرمایا عید تا اس دن ہوئے گی جدن نجات ہو جائے گی یہ ڈر ہے اللہ دا خوف ہے سینے دے اندر فرمایا جڑا اللہ دے دیتے ہوئے تھوڑے رزق تے راضی ہو گیا نا اللہ دے تھوڑے عملان تے راضی ہو جائے گا